بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو وائٹل سائنز یعنی پلس، بلڈ پریشر، ٹیمپریچر اور سانس کے بارے میں بتایا۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بلڈ پریشر کے بارے میں معلومات دوں گا۔ بلڈ پریشر سے مراد وہ دباؤ ہے جو ہمارا خون ہماری خون کی ناڑوں پر ڈالتا ہے۔ دل کی دھڑکن دل کے سکڑنے اور پھیلنے پہ مشتمل ہوتی ہے۔ جب دل دھڑکتا ہے یعنی کنٹریکٹ ہوتا ہے، اس وقت جو بلڈ پریشر جنریٹ ہوتا ہے اسے سسٹولک یا اوپر والا بلڈ پریشر کہتے ہیں، اور جب دل ریلیکس ہوتا ہے اس وقت جو بلڈ پریشر ہوتا ہے اسے ہم ڈائسٹولک بلڈ پریشر یا نیچے والا بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ ہر عمر میں بلڈ پریشر ڈیفرنٹ ہے، لیکن آج میں اس ویڈیو میں صرف بالغوں کے بارے میں بات کروں گا۔ بلڈ پریشر پہلے کہا جاتا تھا، آج سے 10 سال پہلے، کہ 140/90 نارمل ہے اور اس سے اوپر اس کو تیز مانا جاتا ہے۔ لیکن پچھلے 10 سال کی ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ بلڈ پریشر 140/90 کی جگہ اگر 130/80 ہو تو انسانوں کی زندگی میں 10 سال کوالٹی اور کوانٹٹی آف لائف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کا ٹارگٹ 130/80 ہے۔ بلڈ پریشر کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ مسلسل تیز ہو تو بیماری ہے۔ بلڈ پریشر کی تعریف میں بھی یہ کہا جاتا ہے، ڈیفینیشن میں، کہ پرسسٹنٹ رائز ان بلڈ پریشر، یعنی خون کے دباؤ یا بلڈ پریشر کا مسلسل تیز رہنا، یہ بیماری ہے۔ اور ڈاکٹری زبان میں اسٹیٹس بیان کرنے کے لیے 3 سٹیجز ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں مائلڈ یعنی معمولی، ماڈریٹ یعنی درمیانہ، اور سیویئر یعنی بہت زیادہ یا شدید۔ مائلڈ بلڈ پریشر 140/90 سے اگر اوپر ہو تو اسے مائلڈ بلڈ پریشر کہتے ہیں اور یہ مسلسل رہے، اور اگر بلڈ پریشر 160 اور 100 سے اوپر ہو تو اسے ہم ماڈریٹ بلڈ پریشر کہتے ہیں، اور اگر بلڈ پریشر 180 اور 120 کو چھو جائے تو یہ سیویئر بلڈ پریشر کہلاتا ہے۔ خیال رہے کہ یہ بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ آپ یا تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں۔ کتابی حساب سے تو لیٹے ہوئے کا بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ اگر آپ افراتفری میں ہیں، بھاگ دوڑ میں ہیں، دوسری منزل پہ ڈاکٹر کا کلینک ہے، یا آپ غصے میں ہیں، انگزائٹی میں ہیں، پینک ایگریشن میں ہے، تو آپ کا بلڈ پریشر نارمل نہیں آئے گا، وہ اس کنڈیشن کے حساب سے تیز ہوگا۔ اگر یہ مسلسل رہے تو تب بیماری ہے، وقتی چند گھنٹوں کے لیے یہ بیماری نہیں۔ لیکن اگر بلڈ پریشر ماڈریٹ سے سیویئر ہے تو اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ مائلڈ بلڈ پریشر کے کیس میں ہم 1 ہفتے مسلسل بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں اور اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں، دن میں 2 سے 3 دفعہ چیک کر کے۔ اگر یہ مسلسل تیز آ رہا ہے تو اس کا علاج ہم سکون آور اور پیشاب آور دوا سے کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کنٹرول میں نہیں ہے تو ہمیں پراپر بلڈ پریشر کی میڈیسن سٹارٹ کرنی پڑتی ہیں، اور بلڈ پریشر کی میڈیسن پیراسٹامول کی طرح نہیں ہے کہ سر درد ہے تو آپ نے کھا لی، نہیں ہے تو نہیں کھائی۔ جب بلڈ پریشر کی دوا آپ کے لیے ڈاکٹر تجویز کرے گا تو ہر وقت آپ نے ریگولر کھانی ہے، کبھی کھائی کبھی نہ کھائی وہ نہیں ہے۔ اور بلڈ پریشر میں یہ ذہن میں رکھیں، علاج ایک صحیح طریقہ ہے۔ اکثر مریضوں کو دیکھا ہے کہ وہ آج جیسے کہ میرے پاس بلڈ پریشر کے پیشنٹ آئے، وہ کہہ رہے ہیں جی بلڈ پریشر تیز تھا، میں 6 توریاں تھوم کھا کے آیا ہوں۔ تھوم کھانے سے بلڈ پریشر کو کیا فائدہ ہوگا؟ یا لوپرین ایسپرین کھا کے آیا ہوں۔ ایسپرین بلڈ کو پتلا کرتی ہے، تھوم کیا کرتا ہے یہ ابھی اسٹیبلش ہی نہیں ہوا۔ تو آپ تھوم سے تو علاج نہیں کر سکتے، علاج تو باقاعدہ دوا سے ہوگا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ اپنے ذہن کو رائٹ ڈائریکشن میں رکھیں۔ تو بلڈ پریشر ناپنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ریلیکسڈ ہوں۔ اگر ایک دفعہ میں زیادہ آ رہا ہے تو 10-15 منٹ بعد دوبارہ چیک کیجیے، اور اگر مسلسل آتا ہے تو پھر ڈاکٹر آپ کے لیے دوائی تجویز کرے گا۔ بلڈ پریشر ایک موروثی یعنی خاندانی بیماری ہے۔ یہ جس کو ہونی ہے اسے ہر حال میں ہونی ہے۔
البتہ کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو بلڈ پریشر کے پیشنٹس کو خراب کرتے ہیں. مثال کے طور پہ زیادہ کھانا، سگریٹ پینا، شراب پینا اور نشے کرنا، غصے میں ہر وقت رہنا، ہر وقت جلد بازی میں رہنا، ہر وقت افراتفری میں رہنا. یہ آگے جا کے مسلسل تیز ہو جاتا ہے بلڈ پریشر، پھر ایسے بیماری آتا ہے. اسی طرح سیڈنٹری لائف یا آسان زندگی، واک نہ کرنا، چلنا پھرنا نہیں، یہ بھی مریض کو خرابی کی طرف لے جاتا ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ بلڈ پریشر ایک موروثی بیماری ہے. 85% کیسز میں اس کی وجہ گردے میں ہوتی ہے، اور مسلسل بلڈ پریشر تیز رہے اور آپ علاج نہ کریں، اس کا نقصان آپ کی آنکھوں پہ، دل پہ، دماغ پہ اور گردوں پہ اور دوسرے اعضاء میں، جن میں لاتیں اور پاؤں بھی شامل ہیں، پڑتا ہے. لیکن سب سے زیادہ خطرے میں آپ کی آنکھ، دل اور دماغ ہے. مسلسل تیز اور ان کنٹرول بلڈ پریشر جس کا علاج نہ ہو رہا ہو، وہ فالج کا باعث بن سکتا ہے، موت کا باعث بن سکتا ہے یا معذوری کا. اور سب سے عام بات ہے کہ آپ کا دل کا سائز بڑھ جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کارڈیک ہائپرٹروفی. تو دل بڑھنا اردو میں تو ایک اچھا محاورہ ہے کہ دل بڑا ہے اس کا. میڈیکل میں یہ بہت بری بات ہے. دل بڑھنے کا مطلب دل فیل ہے، وہ کام صحیح نہیں کر سکتا، ایفیشنسی اس میں کم ہوتی جا رہی ہے. تو آپ کو ان چیزوں سے، خاص کر تمباکو سے اور ہجان انگیز زندگی سے پرہیز کرنا پڑے گا. آسانی رکھیں، اللہ کا ذکر رکھیں، اپنے مذہب کے حساب سے اپنی عبادت کریں، اور اپنے ذہن کو گند اور غصے سے پاک کریں، بغض سے پاک کریں. جیسے کہ ہمارے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کا ذکر دلوں کو سکون بخشتا ہے. دل کو سکون ہوگا تبھی آپ کا بلڈ پریشر بھی کم ہوگا. بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے سب سے بہترین مینول طریقہ ہے، یعنی آپ بلڈ پریشر جو پرانے زمانے سے آپ دیکھتے ہیں وہ استعمال کریں. نئی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے افادیت میں شک نہیں، لیکن کیونکہ اس میں سینسر استعمال ہوتا ہے جو آپ کی نبض سے سگنل لیتا ہے. اگر آپ کا ہاتھ ہل گیا، بازو ہل گیا، تو وہ سینسر غلط ریڈنگ لے کے آپ کو ڈرا دے گا. تو اس لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ضرور مینول بی پی آپریٹس لائیں. یہ سارا نظام 1000 سے بھی کم میں ہے اور آپ اسے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. آخر ہمارے کلینکس پہ جو نرس کمپاؤنڈر ہیں واجبی تعلیم کے ساتھ ہیں. جب انہوں نے سیکھا ہے تو آپ اتنی تعلیم و تربیت سے کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ آپ کو موٹر سائیکل کا انجن کھولنا آتا ہے، گاڑی کا تیل بدلانا آتا ہے، سائیکل کی ریپیئر آتی ہے، تو اپنی باڈی کے بارے میں بھی کچھ کر لیں. تو یہ اہم بات ہے. اور بلڈ پریشر کا ریکارڈ رکھنا، ریکارڈ کا یہ مطلب نہیں ہے اگر تیز آیا ہے تو ہر آدھے گھنٹے بعد آپ اس کو دوبارہ چیک کریں. تو بلڈ پریشر میں سب سے اہمیت ڈائسٹولک یعنی نیچے والے کی ہے، جو کہ مسلسل آپ کے دل سے تعلق رکھتا ہے. جو اوپر والا یا سسٹولک بلڈ پریشر ہے اس کا آپ کے ماحول سے تعلق ہے، غصے سے، بھاگ دوڑ، ٹینشن اور افراتفری سے. جبکہ نیچے والا بیماری کو انڈیکیٹ کرتا ہے. تو آپ ضرور ان ہدایت پہ عمل کریں اور اپنی زندگی اور اپنے ارد گرد والوں کی بھی زندگی آسان بنائیں. غصہ، افراتفری اور گندے خیالات اور دوسروں کے بارے میں بغض، انہیں نیچا دکھانے کی کوشش، آپ کو صرف اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے، کیونکہ اسی نے آپ کا حساب اور میرا حساب کرنا ہے. آپ نے کسی ہمسائے سے یا کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ لوگوں سے آسانی کریں. یہ بیماریاں کیوں آج کل ہمارے معاشرے میں زیادہ ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے کی اقدار تھیں ایک دوسرے کے کام آنا، ساتھ دینا اور آسانی پیدا کرنا، خاص کر اپنے ہمسایوں کی، جو اب محدود ہو گئی ہیں. یہ مغرب کی بیماریوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے کیونکہ ہمارا ذہن بھی مغربی ہے. افراتفری میں ہم اپنے بہن بھائیوں کا، عزیزوں کا خیال نہیں رکھتے. تو یہ بڑی اہم ہے، خالی دوا سے تو نہیں کچھ ہوگا. آپ ضرور ان باتوں پہ ذہن میں رکھیں. اور وائٹل سائنس کے بارے میں اتنی اہمیت ہے کہ آپ کو خود پتہ ہوگا مجھے کیا ہے، تبھی تو آپ کوئی ہیلپ لیں گے. یہاں میرے پاس مریض آتا ہے، ہم ایز اے روٹین سب کی اسکریننگ کرتے ہیں. تو بلڈ پریشر میرا ڈسپینسر بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کا تو 120 نیچے اور 180 اوپر ہے. تو وہ بندہ کہتا ہے اس کو چھوڑیں جی،
میں تو خوراک کے لیے آپ کے پاس ہوں، ہماری خوراک نہیں دبا دو، ٹھیک ہے، ہمارے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کی نظر میں خوراک زیادہ ہے، ہماری نظر میں بلڈ پریشر، کیونکہ زندہ رہے گا تو کھرکے گا نا. بلڈ پریشر نے مفلوج کر دیا تب بھی خود نہیں کھرک سکتا، یا زندگی سے اڑا دیا پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا سارا. تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کس چیز کی کتنی اہمیت ہے، ٹھیک ہے. بلڈ پریشر کا پرہیز کیا؟ فوری اور سب سے زیادہ اثر کرنے والی چیزوں میں نمک اور آپ کے کھانوں میں ڈلا ہوا میٹھا سوڈا یا سوڈا جسے کہتے ہیں، اور مینشن کرتے ہیں لیکن اس کو لوگ نہیں سنتے کہ سگریٹ، ٹھیک ہے. جس سے میری پرائیویٹلی کہیں میٹنگ مطلب بات ہو رہی ہو محفل میں، وہ ہر چیز وہ پوچھتا ہے سنتا ہے لیکن سگریٹ نہیں سنتا. تو مجھے تو یہی لگتا ہے اللہ ہی چھڑوا سکتا ہے، لیکن ہم کہہ تو سکتے ہیں نا. اور کم از کم بھائی سگریٹ چھوڑ نہیں سکتے تو ایک آسان کام کریں، 24 گھنٹے میں 6 پئیں. جب اس پہ آ جائیں تو مانگ کے پئیں. یہ صرف غیرت مند بندوں کے لیے نسخہ ہے کہ جسے مانگتے ہوئے شرم آئے. تو بعض بندوں کو تو بہانہ مل جائے گا کہ ڈاکٹر نے کہا مانگ کے سگریٹ پیا کر. تو اگر آپ نے سگریٹ نہیں چھوڑا، شراب نہیں چھوڑی، نسوار نہیں چھوڑی، تمباکو نہیں چھوڑا، نشے نہیں چھوڑے، تو پھر سب اللہ پہ ہی چھوڑ دیں. اللہ آپ سب کی اور ہماری خیر کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.